میں ہوں سید فرحان جاوید۔ آج جس موضوع پر بات کرنی ہے وہ بہت ہی ہر گھر کا مسئلہ بھی ہے اور ہر شخص کا مسئلہ بھی ہے۔ اسی حوالے سے کچھ گائیڈنس مہیا کرنا، کچھ رہنمائی دینا مقصود ہے، کیونکہ زیادہ تر جو میرے مخاطب ہوتے ہیں وہ اسٹوڈنٹس ہیں، تو اسی وجہ سے ان کے لیے یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ ایک ٹاپک ہے، اور اس پہ مجھ سے کئی اسٹوڈنٹس نے کئی مرتبہ کویسچن کیا بھی ہے، ان کو میں نے آنسر بھی کیا۔ تو کیونکہ اکثر ہی اس موضوع پر کویسچننگ ہوتی ہے، سوالات پوچھے جاتے ہیں، تو اس لیے میں آج اس پر ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تاکہ سب تک یہ پیغام میرا پہنچ جائے۔ وہ عنوان یہ ہے کہ جن کی قسمت میں ہو ڈسنا وہ ڈسا کرتے ہیں۔ جن کی قسمت میں ہو ڈسنا وہ ڈسا کرتے ہیں، اور یہ واقعی حقیقت ہے کہ جن کی قسمت میں ہی ڈسنا ہوتا ہے، جن کا فطرت میں ہی ڈسنا ہوتا ہے، جن کی فطرت میں ڈسنا ہوتا ہے وہ ڈسا ہی کرتے ہیں۔ یہاں پر جو کنفیوژن پیدا ہوتی ہے ہمارے یوتھ کو، ہمارے نوجوانوں کو خاص طور پر، اور کسی بھی انسان کو عام طور پر، وہ یہ ہے کہ درگزر کرنا، عفو و درگزر کا معاملہ کرنا، نظر انداز کرنا، اس کی بات کہاں تک ایسی صورتحال میں سمجھ آتی ہے، اور کہاں تک بدلہ لینا سمجھ آتا ہے، اور کہاں تک ان چیزوں پر خاموشی اختیار کرنا سمجھ آتی ہے۔ اب یہ وہ باتیں ہیں کہ جس پر ہمیں کنفیوژن ہو جاتی ہے، ہم تھوڑا سا پریشانی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ اس موقع پر کیا کیا جائے اور کس کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے۔ تو اس میں پہلی بات تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ جن کی فطرت میں ہو ڈسنا وہ ڈسا کرتے ہیں۔ اب آپ کا کام یہ ہے کہ جب ایسی فطرت والے لوگ آپ کے سامنے ہوں تو ان سے بچانا آپ کی اپنی ذمہ داری ہے۔ خود کو بچانا آپ کی اپنی ذمہ داری ہے، کیونکہ بات ان لوگوں کی ہو رہی ہے کہ جن کی فطرت میں ہو ڈسنا وہ ڈسا کرتے ہیں۔ جب ایسی فطرت والے لوگ آپ کے سامنے ہو اور ان کی حقیقت آپ پہ آشکار ہو چکی ہو، تو کبھی بھی یہ غلطی نہ کریں کہ دوبارہ موقع دیں۔ کبھی بھی ایسا نہ کریں کہ ایک مرتبہ ڈسے جائیں پھر دوبارہ اس کو موقع دیں، پھر دوسری مرتبہ ڈسے جائیں، تیسری مرتبہ موقع دیں، اور اپنے آپ کو جھوٹی تسلیاں یہ دیتے رہیں کہ عفو درگزر، کچھ نہیں ہوتا، معاف کر دیا، درگزر کر دیا، اس بات کو ہم نے نظر انداز کر دیا۔ یہ غلطی یہ کہہ کر اپنے آپ کو دھوکہ نہ دیں، کیونکہ نظر انداز کرنا یہ ہے کہ کسی نے آپ کو ڈسا تو آپ نے آئندہ کے لیے محتاط رویہ اپنایا، لیکن اس کو معاف ضرور کر دیا۔ معاف کرنے کے بعد محتاط رویہ بھی اپنا لیا، لیکن دوسرے کو موقع پھر نہیں دیا آپ نے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب اتنا زیادہ ڈسا جاتا ہے ایک شخص دوسرے شخص سے، اور اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کے باوجود ڈسا جاتا ہے، تو پھر یہ ڈسنے والے کی فطرت اتنی خطرناک ہے کہ وہ آپ کو پھر ڈسے گا، اور اگر آپ مجبور ہیں تو کوشش کریں کہ اپنے آپ کو وہاں سے علیحدہ کر لیں، دور کر لیں، دوری اختیار کر لیں۔ اب یہ دوری کے بارے میں بھی ذہن میں رکھیے گا، یہ قطع تعلقی نہیں ہے۔ یہاں بھی بہت سے لوگ کنفیوز ہوتے ہیں، یہ دلائل دیتے ہیں۔ میرے سامنے کئی لوگوں کی بات ہوئی، انہوں نے کہا کہ جناب قطع تعلقی تو اسلام میں جائز نہیں ہے، لیکن قطع تعلقی کا مطلب کیا ہے یہ وہ سمجھتے نہیں ہیں۔ قطع تعلقی کا مطلب تو یہ ہے کہ میں اپنے رویے کی وجہ سے، اپنے اخلاق کی وجہ سے، اپنے کردار کی وجہ سے، اپنے اعمال کی وجہ سے دوسروں کو تنگ کروں، اور اس کے بعد پھر اپنے آپ کو علیحدہ کر لوں، یا پھر یہ ویسے ہی میرے دل میں آئے تو میں کسی سے قطع تعلق کر لوں، ملنا جلنا چھوڑ دوں۔ یہ تو قطع تعلقی ہے۔ لیکن جہاں پر آپ کو کلیئر ہو جائے، واضح ہو جائے، سمجھ آ جائے کہ اس شخص نے مجھے نقصان ہی پہنچانا ہے، اس شخص نے مجھے کسی نہ کسی طرح مجھے اذیت ہی پہنچانی ہے، مجھے تکلیف ہی پہنچانی ہے، تو بہترین حل یہ ہے کہ وہاں سے اپنے آپ کو دور کریں، ایسی سچویشن سے اپنے آپ کو نکالیں۔ اگر آپ ایسی سچویشن سے نکالیں گے نہیں، ڈسے بھی جاتے رہیں گے، اور آپ کے دل میں قدورتیں بھی پیدا ہونی شروع ہوں گی، پھر کینے بھی بڑھیں گے، اور کینے سے پھر حسد بھی بڑھے گا، اور یہ حسد، کینہ اور پھر بغض، یہ چیزیں جب بڑھیں گی، پھر غیبتیں بھی شروع ہوں گی، پھر چغلیاں بھی شروع ہوں گی، اور پھر ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کے لیے موقع کی طاق میں رہیں گے۔ جو اتنے سارے جرائم اکٹھے ہونا شروع ہو گئے، تو کیا اس سے بہتر نہیں تھا کہ اپنے آپ کو علیحدہ کر لیتے؟ پہلے ہی آپ علیحدہ کر لیتے خود کو، خود بھی آپ بچے رہتے، اور دوسرے جو لوگ ہیں
اور دوسرے لوگوں کو بھی موقع کم ملتا۔ تو اسی لیے آج کا جو موضوع ہے، امید ہے کہ یہ کلیئر ہوا ہوگا کہ کہاں پر قطع تعلقی ضروری ہے اور کہاں پر دوسرا یعنی عفو درگزر والا معاملہ کرنا ضروری ہے۔ انشاءاللہ اگلے بھی کسی ایسے ہی موضوع کے ساتھ جو انشاءاللہ، کیونکہ جب یہ چینل بنایا گیا تھا تب بھی میں نے آپ سے ایک بات شیئر کی تھی کہ میرا مقصد یہ ہے اس چینل کو بنانے کا کہ زندگی کے جو تجربات ہیں، جو کتابوں کے نچوڑ ہیں، جو بہت سے کامیاب لوگوں کی زندگیوں کے اور جو ناکام لوگوں کے وہ ایشوز جن کی وجہ سے وہ ناکام ہوتے ہیں، اس طرح کی ٹپس آپ سے شیئر کیا کروں گا۔ اسی طرح کی یہ ٹپ بھی تھی، انشاءاللہ آگے بھی میں آپ سے اسی طرح کی مفید چیزیں شیئر کرتا رہوں گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔